الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جی آ گیا ہماری حدیث نمبر 1190، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، ہم جو موضوع پڑھ رہے تھے وہ ہم موضوع پڑھ رہے تھے مومن کو قتل کرنا، مسلمان کو قتل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے پیچھے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جہاں پہ برحق قتل کرنے کا ذکر ہوا تو صحابہ کرام کو لگا یہ تو بڑا لینین سا پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ایک کوئی بہانہ بنا اور ایک بندے نے کو خرابی کی تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد جب آیت آئی جس میں مومن کا قتل تھا اور جس کے لیے دائمی جہنم تھی، اس نے تو ایک دم مسلمانوں کے لیے ایک نیا موضوع شروع کر دیا کہ یہ بتائیے کہ آ, آ, مسلمان ہونے کے باوجود کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے اوپر پھر ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ توبہ تو خیر قبول ہو ہی جائے گی، توبہ ایک ایسی چیز ہے جس کا پریویلیج اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کو دیا ہے موت کے آثار آنے سے پہلے، اور اس میں خواہ کافر ہو، خواہ مشرک ہو، خواہ کتنا چاہے گناہ گار ہو، کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو، لیکن توبہ جو ہے نا یہ اللہ کی رحمت کی بہت بڑی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب ہم اسی حدیث کے آگے ایک انہی یعنی ٹاپک کے آگے ایک نیا سلسلہ جو ہے ایک نئی حدیث پڑھنے لگے ہیں۔ ذرا دیکھیے گا حدیث ہمیں کیا کہتی ہے کہ صرف اللہ کے لیے قتل کرنا جائز ہے۔ 1190 حدیث عن عبداللہ بن مسعود مرفوعا، عبداللہ بن مسعود سے مرفوعا روایت ہے، یجیء الرجل، آیا ایک بندہ، آخذن یجیء آئے گا ایک مرد یا ایک بندہ، آخذن بید الرجلی، ایک اور آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے، فیقول، اور وہ کہے گا، یا رب، اے, اے میرے رب، ہاذا قتلنی، اس بندے نے مجھے قتل کیا تھا۔ قیامت کا دن ہوگا اور وہ بندہ آئے گا اللہ کے سامنے استغاثہ لے کے کہ اس نے مجھے قتل کر دیا تھا، فیقول اللہ لہ، تو اللہ کہے گا اس کو، لما قتلتا ہو، تو وہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ اللہ اس سے سوال کرے گا قاتل سے، فیقول، اور وہ کہے گا، لتکون العزت لکا، تاکہ عزت ہوتی اللہ تیرے لیے، خالص یعنی تیری خاطر، تاکہ تیری جو ہے نا کلمہ تیرا بلند ہوتا، تیری عزت کی خاطر، تیری بڑائی کی خاطر، یعنی اللہ کی خاطر۔ فیقولو، تو وہ کہے گا، فإنہا لی، اللہ جواب دے گا، فإنہا لی، یہ میرے لیے تھا۔ ویجیء الرجل، اور آئے گا ایک بندہ، آخذن، اس نے پکڑا ہوگا، بید الرجلی، ایک دوسرے بندے کا ہاتھ، فیقول، اور وہ کہے گا، ان ھذا، بے شک اس نے قتلنی، مجھے قتل کیا تھا، فیقول اللہ لہ، تو کہے گا اللہ اس کو، لما قتلتہ، تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ فیقول، تو وہ کہے گا، لتکون العزت لفلان، تاکہ فلاں میرے قبیلے، میرا ملک، میری تنظیم، اس کی عزت بنے۔ فیقول، پی ٹی آئی کے لیے، نون لیگ کے لیے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ فیقول، تو وہ کہے گا، انہا لیست لفلان، یہ کسی، یہ فلاں کا حق تھا نہیں، یعنی کہ تو اس کے لیے جان دے دیتا۔ فیبوء بإثمہ، تو وہ پھر اس کے بھی گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، یعنی ایک تو قتل کا بوجھ ہوگا اور دوسرے کی جو باطل ہے اس کا بھی بوجھ اٹھائے گا۔ تھوڑی سی بات کو سمجھ لیتے ہیں اور آگے انشاءاللہ بھی یہ حدیثیں چلیں گی اور انشاءاللہ کانسیپٹ جو ہے نا پورا کلیئر ہوگا۔ قاتل پر 3 حقوق عائد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق، لواحقین کا حق اور مقتول کا حق۔ سب سے پہلے اللہ کے بندے کی زندگی جو اللہ نے دینی تھی اور اللہ نے لینی تھی، اس کے اندر قاتل جو ہے اپنا حق ڈالتا ہے۔ دوسری بات ہے اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی جو اس کے قتل سے ڈیوسٹیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ مقتول کا حق، جس بندے کو خود قتل کیا، جس کی زندگی اللہ نے عطا کی تھی، اس نے اس کو اپنی طبعی زندگی گزارنے کا موقع نہیں دیا۔ 3 حق جو ہے نا وہ حق تلفیاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق کیسے معاف کرے گا؟ آیا تو یہ ضروری ہے، توبہ ضروری ہے، یا ویسے ہی معاف کرے گا، یا سرے سے معافی نہیں کرے گا، اس کا علم مرنے کے بعد ہی۔ لواقین جو ہے نا رشتہ داروں کو 3 اختیارات حاصل ہے کہ کسی ایک کا انتخاب کر کے اپنے حق سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے معاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا دیت لے لے، خون بہا لے لے، اور تیسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ قصاص لے لے، خون کے بدلے خون۔ باقی رہا مقتول کے حق کا فیصلہ، تو وہ فیصلہ حشر کے میدان میں ہوگا۔ اس حدیث میں وہی حق وصول کیا جا رہا ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں شریعت نے یہ قانون پیش کیا ہے کہ جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا، جب تک متعلقہ بندہ نہیں معاف کر دے۔ ہاں باقی اللہ رب العزت اس قسم کے اسباب پیدا کر سکتا ہے کہ مظلوم بندہ ظالم کو معاف کر دے۔ مثلا اللہ تعالیٰ اپنے مظلوم کو اپنی طرف سے اتنا بڑا بدلہ دیتے کہ مظلوم کہے کہ اللہ تعالیٰ میں معاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ چلیے جی آگے ابھی چلتے ہیں، حدیث جو ہے نا یہ پورا کانسیپٹ بڑی اچھی طرح واضح ہوگا۔ 1191،
عن ابی ہریرہ ان خزاعہ، ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ بنو خزاعہ نے قتلوا رجلا من بنی لیث، انہوں نے کیا کیا کہ بنی لیث ایک اور قبیلہ تھا، ان کے ایک بندے کو قتل کر دیا، عام فتح مکہ تھا، فتح مکہ کے سال کے اندر، بقتیل منہم قتلوہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ انہوں نے کیوں کیا تھا کہ ان کا اپنا ایک مقتول پہلے بنو لیث نے مارا تھا، بقتیل منہم قتلوہ، جس کو انہوں نے پاسٹ میں قتل کیا تھا ان کا ایک بندہ، تو ہوا یہ کہ انہوں نے اس بندے کے بدلے میں اس بندے کو قتل کر دیا فتح مکہ کے دن۔ اچھا، جہاں پہ قبائل ہوتی ہیں نا، قبائلی نظام ہوتا ہے، وہاں پہ یہ تو خیر ہوتا ہے فلاں نے میرے باپ کو قتل کیا تھا تو میں اس کو قتل کروں گا، لیکن کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس قبیلے والے نے ہمارے بندہ مارا تھا، ہم نے ان کا بندہ مارنا۔ آپ دیکھیں موویز وغیرہ میں بھی اور آپ کو ڈراماز میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے، کیونکہ قبائلی نظام کا نا ایک چھوٹا سا جسٹس سسٹم جو ہوتا ہے وہ ان کا انٹرنل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کی جو سروائیول صرف ممکن ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے قبیلے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا، فأخبر بذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا، فتح مکہ کا سال تھا، فرکب راحلتہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ، راحلتہ، اللہ کے رسول اپنی سواری پر سوار ہو گئے، فخطبہ، اور لوگوں سے خطاب کیا، and then he spoke like that، فقال، اور کہا، ان اللہ حبس عن مکہ القتل، اللہ نے تو منع کیا ہوا ہے مکہ میں قتل کرنے کا، اول فیل، ٹھیک ہے، شکا ابو عبداللہ وسلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی سی نا حدیث وہ ہو گئی ہے، وسلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللمؤمنین الا وانہم، اچھا، یہاں پہ اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے، ٹھہر چاہیے، اچھا، ابو عبداللہ کو شک ہے، وسلط علیہم، اچھا سوری، اب مجھے سمجھ آ گیا، حبس عن مکہ القتل او الفیل، اللہ نے منع کیا ہے مکہ سے یا تو قتل کو یا فیل کو، یعنی ان کو الفاظ سننے میں غلطی، اب سمجھ آئی یہ بات کی، یا لفظ قتل کا بولا تھا یا فیل کا لفظ بولا تھا، شک ابو عبداللہ کو ایگزیکٹ ورڈز کے بارے میں شک ہے، وسلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا ان پر اللہ کے رسول اور مومنوں کو، الا وانہا لم تحل لاحد من قبلی، سن لو، یہ جو مکہ ہے یہ کبھی بھی حلال نہیں تھا میرے سے پہلے کسی ایج کے لیے بھی، کہ فتح مکہ کے اندر قتل کیا جائے، اس کو تو میرے سے پہلے بھی کسی کو اجازت نہیں تھی، ولم تحل لاحد من بعدی، اور نہیں یہ حلال تھا کسی ایک کے لیے میرے بعد، الا سن لو، وانہا حلت لی ساعتا من نہار، وہ میرے لیے حلال کیا گیا تھا دن کی ایک گھڑی، بلکہ مجھے بھی جو مکہ فتح مکہ کے دن جو فتح مکہ کے لیے جو لڑائی لڑنے کی اجازت ملی تھی وہ ایک گھڑی دن کا ایک حصہ اجازت ملی تھی، الا سن لو، خبردار، وانہا ساعتی، اور وہ میری ساتھ ہے، ہذا حرام، اور اس وقت یہ حرام ہے، لا یقتلا شوکھا، کہ اور یہ حرام ہے کہ اس کے کانٹوں کو اکھاڑا نہ جائے گا، ولا یعضد شجرھا، اور اس کے درختوں کو کاٹا نہ جائے گا، ولا تلقط ساقطتھا، اور اس کے اندر جو ہے جو زمین جو گری پڑی چیز ہے اس کو اٹھایا نہ جائے گا، کسی کا پرس گرا ہوا ہے، کسی کا جوتا گرا ہوا ہے، کسی کا زیور گر گیا ہے، کسی کا پیسہ گر گیا ہے، کسی کی کوئی بھی یوزیبل چیز جو ہے نا وہ گری ہوئی ہے، تو یہاں کی گری پڑی چیز کو بھی اٹھایا نہیں جائے گا، الا لمنشدن، مگر اعلان کرنے والے کے لیے، سوائے اس بات کے کہ بندہ کہ یہ چیز اٹھا کے تو اشتہار بنا دے کہ دیکھ لو جی یہ کس کی چیز ہے، جس کی ہے وہ آ کے لے جائے، فمن قتلا، تو اگر کوئی قتل کر دیا جائے، فہو بخیر النظرین، تو پھر کیا ہے کہ اس کو اختیارات دیے جائے، اما ان یعقلا، اور یا تو کیا ہے اگر وہ سمجھے تو، و اما ان یقاد اہل القتیلی، یا تو یہ ہے، یہاں پہ اگیل یاقلہ کا لفظ مجھے لگ رہا ہے حالانکہ یقتل آئے گا یہاں پہ، یا تو وہ قتل کیا جائے گا، یا پھر کیا ہے کہ جو اس کے جو ہے نا گھر والے جو ہیں، یعنی مقتول کے جو گھر والے ہیں وہ اس سے دیت لے لیں، فجاء رجل من اہل الیمنی، تو پھر ایک بندہ یمنی آدمی یمن میں سے آیا، فقال، اور کہا، اکتب لی یا رسول اللہ، مجھے لکھ دیجئے اے اللہ کے رسول، فقال، اور کہا، اکتبوا لی ابی فلان، تو آپ نے فرمایا کہ ابی فلان کے لیے لکھ دو،
ٹھیک ہے، یعنی یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے نا، یہ جو ہے نا، اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ لکھوا دیجئے، تو آپ نے فرمایا اس آدمی کا نام، اس آدمی کا نام کوئی ابو فلان ہوگا نا، فلان کا لفظ اس بندے کو یاد نہیں ہے، اس کے لیے لکھ دو. فقال رجل من قریش، تو ایک بندے نے قریش میں سے کہا اللہ اذخر یا رسول اللہ، خواہ وہ اذخر گھاس ہی کیوں نہ ہو اللہ کے رسول، اس کو بھی اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے تو صحیح نا کہ آخر ایک مکہ ایک پورے کا پورا شہر ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی اگتی ہیں جس میں ویڈنگ ہوتی ہے، جس میں ایک اذخر نامی گھاس ہوتی ہے جس پر لوگوں کا گزارا تھا. تو اللہ کے رسول آپ نے تو اس کی کانٹوں تک کو اکھاڑنے سے منع فرما دیا، تو کیا جو اذخر ہے اس کو بھی نہیں؟ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، کیونکہ وہ جو گھاس ہے اس کو تو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں بھی اور اپنی قبروں میں بھی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الازخر، چلو ٹھیک ہے ازخر کے علاوہ. زیادہ مسلمن، ٹھیک ہے. اور امام مسلم نے اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ بھی کیا ہے. قال الولید، کہ ولید نے کہا فقلت للاوزاعی، کہ میں نے اوزاعی سے کہا ما قوله، کہ جو بات تھی وہ یہ ہے اکتبو لی یا رسول اللہ، کہ انہوں نے جو بات کہی تھی نا کہ میرے لیے لکھ دیجیے اللہ کا رسول. قال، تو انہوں نے کہا هذه الخطبة التي سمعها من رسول اللہ، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان سے مراد وہ خطبہ تھا جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میرے لیے لکھوا دیجیے. بات تو خیر سمپل ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ مکہ کے اندر جو ہے نہ تو اس کا کانٹا اکھاڑنا جائز ہے، نہ اس کے پودے اکھیڑنا جائز ہے، نہ اس کی گری پڑی چیز اکھاڑنا جائز ہے، اور نہ ہی اس کے درخت کو کاٹنا جائز ہے. اور کجا کے قتل، اور ہوا یہ تھا کہ انہوں نے قتل جو ہے وہ اس دن کر دیا تھا، ٹھیک ہے، جس دن کے مکہ کے دن قتل کر دیا تھا، اور وہ دن جو تھا فتح مکہ والا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس لایا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ ہے کہ قتل تو اس نے کر دیا، حلال تو ہے نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب اس کے جو ہے نا ورثہ، وہ یا تو اس کو قصاص میں قتل کر دیں، اور یا پھر اس کے ورثہ جو ہے وہ اس کی دیت لے لیں. چلیے جی، اچھا جی. نیکسٹ حدیث کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا، باقی اتنی بات ہے، وہ جو یمنی آدمی والا تھا وہ بھی گئی، یہ خطبہ سن رہا تھا، تقریر، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے یہ تقریر جو ہے نا مجھے بھی لکھوا دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اس بندے کو لکھ کے یہ چیزیں دے دو. ان ابی شریح رضی اللہ عنہ، ابی شریح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، الغد من یوم الفتح، فتح مکہ سے اگلے دن، یقولو، آپ نے فرمایا، قولاً، ایک بات، سمعتہ، میں نے اس کو سنا، سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی، سنا اس بات کو میرے کانوں نے اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا. وابصرتہ عینانی حین تکلم بی، اور کیا ہوا کہ میری اپنی آنکھوں سے میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول یہ کلام کر رہے تھے، یعنی انہوں نے اپنی گواہی کو جو ہے نا اس طرح کے کہا، میں نے کانوں سے سنا، میرے دل نے یاد رکھا، میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھا. حمد اللہ اثنا علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف فرمائی اور اللہ کی ثنا بیان فرمائی. ثم قال، پھر کہا، ان مکہ حرم اللہ، بے شک مکہ وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. یعنی حرام کرنے سے مراد یہ ہے کہ حلال کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو بے عزت کر دینا، اور حرام کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی حرمت ہو جانا. اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے. فلا یحل لامرئ، کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یؤمن باللہ، جو ایمان لاتا ہو اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن کے ساتھ، ان یسفک بما بہا دمن، کہ وہ اس کے اندر خون بہائے، ولم یعضد بہا شجرہ، یا اس کے اندر کو درخت کاٹے. فإن احد، تو جو ایک ہے ترخصو، جس کو کہ رخصت اگر کوئی بنانا چاہے، تو اگر کوئی بندہ جو ہے نا کوئی رخصت کنسیشن نکالنا چاہے لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے اندر قتال کے جواز کی وجہ سے، کیونکہ مکہ ظاہر فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تو ہلال حلال ہوا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ چڑھائی تو کی تھی نا. وہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ پھر خون جو ہے بالکل خون ریزی قطن نہیں ہوئی، بلکہ اس کی وجہ سے مکہ والوں نے اسلامی قبول کر لیا تھا. فقولو، تو پھر ان سے کہو، ان اللہ قد اذن لرسولہ، اللہ نے یہ صرف اپنے رسول کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دی تھی، ولم یأذن لکم، لیکن تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے.
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے خاص طور پہ اجازت دی تھی اور انہوں نے مکہ پہ حملہ کیا تھا، لیکن تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور حالانکہ مجھے بھی یعنی مجھے نبی کو بھی اس میں صرف دن کی ایک گھڑی کی اجازت ملی تھی۔ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ، اور پھر دوبارہ ویسے ہی ہو گئی اس کی حرمت، عادت کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، اس کی حرمت الیوم آج کے دن کا، حرمتها بالامس بالکل ایسے ہی جیسے کل اس کی حرمت تھی، یعنی پھر صرف وہ میری والی گھڑی نکال لو تو باقی اس کی حرمت پھر ویسے کی ویسی ہو گئی۔ بل یبلغ الشاہد الغائبہ، اور یہ بات جو میں نے کہہ دی ہے وہ جو لوگ سن رہے ہیں، جو اس وقت حاضر ہے موجود ہے، وہ جائیں اور جا کے جو بندہ آج یہاں پہ موجود نہیں اس کو پہنچا دے، یعنی یہ بات میری طرف سے سب کو پہنچا دو۔ اسی لیے تو وہ صحابی نے شروع میں حدیث کے اندر اتنا کہا نا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سنا، میرے دل نے یاد رکھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی گواہی دینے کا حکم دیا تھا۔ اچھا چلیے جی، ایک حدیث بس اور پڑھیں گے انشاءاللہ اور آگے چلیں گے۔ عن انس، انس سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانصار فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا انصار کو اور کہا، حل فیکم احد غیرکم، تمہارے درمیان کوئی تمہارے علاوہ بھی بندہ، یعنی تمہاری قوم تمہاری برادری کے علاوہ بھی بندہ ہے؟ قالو کہنے لگے لا نہیں، الا ابن اخت لنا، لیکن ہماری بہن کا ایک بیٹا ہے، ہمارا بھانجا ہے۔ وہی بات نا، نسل جو ہے مرد کی طرف سے چلتی ہے، تو ٹھیک ہے وہ ہے تو ہمارا بھانجا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ اس کا تعلق کسی دوسرے قبیلے سے ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن اخت القوم منہم، کسی قوم کا بھانجا انہی میں سے ہوتا ہے، یعنی تمہیں اتنا اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں، بھانجا تو تمہارے اندر سے ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس میں یہ بات ہے کہ نسل چلانے کے لیے تو بات سمجھ آتی ہے نا، لیکن قرآن مجید میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسباطی کا ذکر کیا ہے، اور اسباط سے مراد جو ہوتے ہیں نا بیٹیوں کی اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ نسل اس طرح سے چلتی ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں نسل ماؤں کی طرف سے بھی چلتی ہے تو پھر عجیب ہی چون چون کا مربع بنا ہوتا، اب یہ ادھر یا ادھر یا ادھر یا ادھر، ان سے کچھ نہ ہوتا، تو اللہ نے قانون بنا دیا کہ جو ہے نا نسل باپ کی طرف سے چلتی ہے، لیکن اب سب کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ کئی ماؤں کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کا باپ ایک ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی بھی مائیں دو نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ اچھا، اور اس کی خیر ایک وجہ در حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے جو احساس ہے وہ بھی ہے، کیونکہ ان کے والد نہیں تھے تو اللہ ان کی وجہ سے ماؤں کے نام سے پکارے گا، تو یہ بات ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے، وہی جو بات ہے پرانی بات، کہ جو ہے ایک صرف 1 منٹ میں کو بتا دو مریم، میں 2 منٹ میں کال بیک کری، صرف 2 منٹ میں کال بیک کر رہی، صرف 2 منٹ میں کال کری۔ اچھا، تو میں بتا یہ رہی تھی کہ جو ہے نا بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ یہ ساری جو ہے نا نسل فلاح اور یہ تعارف کے لیے ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کا فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین اپنے شوہروں سے یا اپنے سسرال والوں سے لڑائی نہ شروع کر دیں، تو ویسے جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماں تی 2 خون تے پھوپھی پتری 1 خون، وہ بھی کر لیتے ہیں۔ اگین ان چیزوں کا تعلق صرف تعارف اور پہچان کے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل چیز کیریکٹر ہے جس کے لیے ورکنگ کی جاتی ہے۔ چلیے جی، الحمدللہ آج ہم نے حدیث پڑھ لی، اور اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور بات یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، استغفار کا اور درود شریف کا دن، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم نئی حدیث سے سٹارٹ لیں گے۔ اللہم بارک، اللہم تقبل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔